نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس معزز اور قابل احترام مہینے میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اس مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب میں کیا. چنانچہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، قابل احترام اور ادب والے. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اب اس کی کیا وجہ ہے اور وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ان کے جوابات ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ سے ملتی ہیں. چنانچہ بخاری کتاب التفسیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متلاویات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم والرجب مضر الذی بین الجمادی والشعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں پے در پہ، جبکہ ایک الگ ہے. وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ایک کے بعد ایک، اور جو الگ ہے وہ ہے رجب. اب اس کو حرمت والے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان مہینوں میں خاص کر گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا اور ظلم کرنے کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا خیال زمانے جاہلیت سے کیا آ رہا ہے. اس وقت جب اب تک اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے تھے اور ان کے پاس دین نہیں پہنچا تھا، اس وقت سے بھی جبکہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے، بہت زیادہ گناہ عام تھا. ایک دوسرے پر ظلم کیا جانا، چوری ڈکیتی اور جنگ و جدال کرنا، یہ سب عام تھا. اس زمانے میں لوگ ذی الحجہ کے مہینے میں حاجیوں کو محفوظ سفر کرنے، وہاں پر حج کرنے اور واپس لوٹنے تک کا احترام کرتے اور ان میں گناہوں سے بہت زیادہ بچتے تھے. اسی احترام اور تقدس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد بھی باقی رکھا اور اس کی باقاعدہ پابندی کرنے کی ہمیں ہدایت دی. دیکھیے، اب سوال یہ ہے کہ دور جاہلیت میں محرم کے مہینے میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس سوال کے کئی جوابات آپ کو مل جائیں گے، لیکن صحیح جواب جو صحیح سند سے ہم تک چلا آ رہا ہے اس زمانے سے محفوظ طریقے سے، وہ یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ وہ دن تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی. اللہ، یہ وہ دن تھا جب فرعون کو اور اس کی لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا. اسی کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا یوم عاشورہ 10 محرم کو. اسی خوشی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، کیونکہ وہ ہمارے نبی، ہمارے بھائی تھے. جب ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم اس چیز کو باقی رکھیں گے. اور یہ چیز باقی رہی یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہودی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ لوگ یوم عاشورہ کو عید کے دن کی طرح منایا کرتے تھے، یہاں تک کہ
بنو خیبر کے لوگ اپنی عورتوں کو زیورات دلایا کرتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے نبی کی خوشی میں شرکت کریں. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور اس کی پابندی شروع ہی سے زمانے جاہلیت سے کرتے آئے. جب اسلام آیا تب بھی کیا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی اور وہاں بھی اس کی پابندی کے ساتھ 10 محرم کو یوم عاشوراء کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب رمضان کے مہینے فرض کر دیے گئے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز یعنی یوم عاشوراء کا روزہ یہ تمہارے لیے آپشنل بن گیا, کیونکہ اب تو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے, اسی لیے اب یہ روزہ فرض نہیں ہے, جو چاہے رکھے اور جو چاہے سے چھوڑ دے. لیکن بات یاد رکھنے کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو, تو صحابہ نے کہا کہ یہود اور نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت نہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 10 محرم کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یا اس کے بعد 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا کرو تاکہ ان کی مشابہت اختیار نہ ہو. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک اور روزہ ملا کر رکھ لیا کریں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے. اس کی فضیلت میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی بہترین فضیلت کو جانتے ہوئے ہم لوگ اس دن کا روزہ کیسے مس کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو کوشش کریں کہ 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں, اور کوشش یہ بھی کریں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کا روزہ ہم لوگ رکھ لیں. معلوم ہو گئی کہ ہمیں محرم میں کرنا کیا ہے. ماہ محرم میں ہمیں گناہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کریں, اور خاص کر 10 محرم کا روزہ رکھیں اور اس کے پہلے یا بعد کے روزے کا اہتمام کریں. اب جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے سے متعلق جتنی بھی بدعات و خرافات ہیں ہم اس سے بچ جائیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو, ہم انسانوں کو دنیا کی تمام مخلوق میں معزز بنایا. اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اس دنیا میں بنائی ہیں, چاہے وہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہوں, یا پھر زمین پر رینگنے والے ہو, یا آسمان میں اڑنے والے ہو, یا زمین پر چلنے والے ہو, سب میں اللہ رب العالمین نے, سب یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی ہم انسانوں کو اونچا مقام دیا, ہم انسانوں کو اونچا مرتبہ دیا, ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا صرف ہمارے علم کی وجہ سے. تو آج کی جنریشن سے میں کہنا چاہوں گی کہ اس بنا پر کہ ہمارے گھر والے, ہمارے خاندان والے یا ہمارے رسم و ریت کے اعتبار سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں اسی پر باقی رہنا اور اسی کو فالو کرتے چلے جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ یہ چیز ہے کیا, اور کیا اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے متعلق علم حاصل کریں اور اتنا ہی عمل کریں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کو کہا ہے. میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ موت کے غم کو عید کے جشن کی طرح منانا محبت نہیں کہلاتا. اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق صحیح علم جانیں اور وہی کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی اور اچھائیوں اور سنت کو اپنانے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.